روزے کی حالت میں غسل کے دوران بلا ارادہ کان میں پانی چلا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: اگر روزے دار کے کان میں غسل کرتے ہوئے یا بارش میں بھیگتے ہوئے یا اسی طریقے سے دریا، نہر، تالاب وغیرہ میں نہاتے ہوئے بلا اختیار کان میں پانی چلا جائے تو ایسی صورت میں بالاتفاق روزہ فاسد نہ ہوگا۔ یہاں بلا اختیار کی شرط ہے، اگر یہ شرط ہے کہ بلا اختیار داخل ہوا ہے، کوئی اس کا ارادہ نہیں، یوں ہی داخل ہو گیا، تب تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر خود سے ڈالا ہے تب اس کی دوسری صورت ہے جس کا حکم آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فتح القدیر کی عبارت ہے اذا خاض الماء فدخل اذنہ لا یفسد صومہ۔ یہ فتح القدیر جو زکریا ہندی نسخہ ہے زکریا بک ڈپو کا، اس کی دوسری جلد 347 صفحے پر، فتاوی خانیہ کی پہلی جلد 209 صفحے پر، فتاوی بزازیہ جو فتاوی ہندیہ کے حاشیے پر ہے اس کی چوتھی جلد صفحہ 98 پر ہے۔ اسی طریقے سے تاتار خانیہ جدید زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ اس کی تیسری جلد 377 صفحے پر ہے۔ آگے لکھتے ہیں لیکن اگر بالقصد کان میں، بالقصد جان بوجھ کر، بالقصد کان میں پانی ڈالا تو اب ایسی صورت میں فقہا کے مابین اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض نے فساد کو ترجیح دی ہے اور بعض نے عدم فساد کو مختار قرار دیا ہے، اس لیے بحالت روزہ کان میں پانی ڈالنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ کان میں پانی جان بوجھ کر نہ ڈالے، اس لیے اس سے بسا اوقات روزے پر فساد کا حکم لگتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چنانچہ تاتار خانیہ کی عبارت ہے وَإِن صَبَّ فِيهِ عَمَدًا قِيلَ يُفْسِدُ صَوْمُهُ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُفْسِدُ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا۔ یہ عبارت جو ہے تاتار خانیہ کی تیسری جلد 377 صفحے پر جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ شامی میں ہے والحاصل الاتفاق علی الفطر بسبب الدہن والا عدمہ بدخول الماء واختلف التصحیح فی ادخالہ۔ یہ جو ہے عبارت شامیہ کی ہے، شامی تیسری جلد 367 صفحہ جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا ہے۔ لہذا کان میں پانی ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے ورنہ روزے پر فساد کا حکم لگ سکتا ہے۔ اس عبارت کو اردو کتاب میں بھی نقل کیا ہے، کتاب المسائل کی دوسری جلد 160 صفحہ اور 161 صفحے پر ہے۔ لہذا کان کے اندر پانی کو جان بوجھ کر داخل نہیں کرنا چاہیے۔